زرینہ خالہ جب دوسری بار بیوہ ہوئیں تو وہ ہمارے پڑوس میں اپنے میکے میں آ کر رہنے لگی تھیں۔ گھر میں اور کوئی تھا تو نہیں، بس خالہ کی بوڑھی ماں تھیں جو دل کے عارضے میں مبتلا تھی۔ خالہ کی آمدنی کا ذریعہ محلے کی ایک دکان کا کرایہ تھی جو زرینہ خالہ کے شوہر کی ملکیت تھی۔ اس کے علاوہ وہ گھروں میں بحیثیت ماسی کے کام کرتی تھی۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو خالہ کو اجرت ملا کرتی تھی۔ اس کے بھروسے وہ اپنی اور بچیوں کی گھریلو ضروریات پوری کیا کرتی تھیں۔ اس طرح سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور زرینہ خالہ کی بیٹیوں نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ماں کے کندھوں سے اپنے سر لے لیا اور اس طرح واجبی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد الماس سیما گارمنٹ فیکٹری میں کام کرنے لگیں، جبکہ سلمہ نے قریبی پرائیویٹ کلینک میں نرسنگ کا شعبہ اپنے لیے چنا اور نرسنگ کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد نرس بن گئی۔ یہ سب سے چھوٹی لڑکی ناہید جو اسکول میں 10ویں کی طالبہ تھی بے حد حساس تھی۔ الماس سیما سلمہ ایک ہی بس میں ایک ساتھ جایا کرتی تھی کیونکہ گارمنٹ فیکٹری اور کلینک ایک ہی روٹ پر تھا، اس لیے علیحدہ جانے کی انہیں کوئی دقت نہ تھی۔ ایک روز صبح تینوں کی آنکھ دیر سے کھلی اور تینوں بغیر ناشتہ کیے جلدی سے تیار ہو کر گھر سے نکلیں اور بس سٹاپ پر آ گئیں۔ اتفاق سے وہاں آنٹی زبیدہ پہلے سے موجود تھیں۔ زبیدہ آنٹی اسی محلے میں رہتی تھیں اور وہ ان کی فیکٹری میں سپروائزر تھیں، لہذا ان چاروں نے اکٹھے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ الماس سیما اور سلمہ برقع اوڑھتی تھیں، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ روز کی طرح واجد بھی بس سٹاپ پر ان کا منتظر تھا۔ وہ گارمنٹ فیکٹری کے برابر والی لیب میں کام کرتا تھا جس میں دوائیں وغیرہ بنتی تھیں، لہذا اکثر یہ سب ایک ہی بس میں سوار ہو کر جاتے تھے۔ واجد کو سلمہ اچھی لگتی تھی اور وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا، مگر زبیدہ آنٹی کی وجہ سے بات نہ کر سکتا تھا۔ تاہم غیر محسوس طریقے سے دونوں نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو دیکھنا سیما کو ناگوار گزرتا تھا۔ اس کو اپنی بیوہ ماں کی نیک نامی پیاری تھی اور اپنے مرحوم والد کی عزت کا بھی خیال رہتا تھا، جبکہ سلمہ ان سب اندیشوں سے بے نیاز بس راہ محبت کی مسافر ہونا چاہتی تھی۔ وہ واجد کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنانا چاہتی تھی۔ سیما نے کئی بار دیکھا کہ سلمہ واجد کے قریب کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے، تب وہ اس کو روکتی کہ تم ادھر کیوں جا کر کھڑی ہوتی ہو، میرے قریب کھڑی رہا کرو۔ واجد نے دیکھا کہ دل کا احوال کہنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تو اس نے زبیدہ آنٹی کو اپنا ہم راز بنا لیا۔ یوں زبیدہ آنٹی ان دونوں کے بیچ پل کا کام سر انجام دینے لگیں۔ ایک دن زبیدہ آنٹی نے واجد سے رکا لے کر سلمہ کو دیا تو سیما نے دیکھ لیا، اس نے رکا جھپڑ لیا اور پڑھ کر پھاڑ دیا۔ پھر وہ آنٹی زبیدہ سے کہنے لگی، آنٹی میں آپ کی عزت اس لیے کرتی تھی کہ آپ بزرگ ہیں، مگر اب آپ اس عزت کے لائق نہیں رہی ہیں۔ آج جیسی عورتوں کی وجہ سے کئی معصوم زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، خدا کے لیے اب یہاں آنے کی زحمت نہ کرنا۔ اس دن کے بعد آنٹی زبیدہ دوسری بس میں جانے لگیں۔ گھر آ کر دونوں بہنوں میں شدید لڑائی ہو گئی۔ الماس دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے میں لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو اونچی اونچی آواز میں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ سلمہ بہت غصے میں تھی، وہ بڑی بہن پر چیخ رہی تھی کہ تم کو کیا حق پہنچتا ہے میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا؟ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں اور مجھ کو حق ہے کہ اپنے لیے جیون ساتھی تلاش کروں۔ ہماری غربت میں کون ہمارا رشتہ لینے آئے؟ ہم کو خود ہی اپنے لیے شریک زندگی ڈھونڈنے ہوں گے، ورنہ ہم عمر بھر کے لیے کنواری رہ جائیں گی۔ سیما نے جواب دیا کہ رشتے عزت سے آتے ہیں، سرے راہ بس سٹاپ پر نہیں ڈھونڈے جاتے۔ تم خود تو بدنامی کی آگ جل کر تباہ ہوگی ہی، ساتھ میرا مستقبل بھی تباہ کرو گی۔ تم غلط سمجھتی ہو، تم میرے پیار سے جلتی ہو، تم خوبصورت نہیں ہو، اس لیے تم کو کوئی چاہنے والا ملا ہی نہیں۔ جواب میں سیما نے چھوٹی بہن کو تھپڑ مار دیا اور بولی، بدتمیز، گستاخ، تم انتہائی گھٹیا ذہن کی مالک ہو، میں تم کو تمہارے بھلے کے لیے روکتی ہوں۔ اور سلمہ چلا رہی تھی کہ تم اپنا بھلا سنبھال کے رکھو، مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ زرینہ خالہ جو اتنی دیر سے اپنا سر پکڑے بیٹھی تھیں، اب انہوں نے مداخلت کی تاکہ دونوں کا جھگڑا ختم ہو۔ وہ بولی، تم دونوں نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کیا یہی شریفوں کا طریقہ ہے؟ اور سلمہ تم بھول رہی ہو کہ واجد ایک خوشحال گھرانے کا تعلیم یافتہ لڑکا ہے، جبکہ ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں، ہم جہیز اور شادی کا خرچہ کہاں سے لائیں گے؟ واجد کے والدین بھی تمہارا رشتہ لے کر نہ آئیں گے، وہ تمہیں قبول ہی نہیں کریں گے، اس لیے اس شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ ماں کی باتیں سن کر سلمہ رونے لگی اور الماس سیما کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اس جھگڑے کے بعد بہنوں کے درمیان نفرت بڑھان چڑھنے لگی۔ سلمہ کے دل میں سیما کے لیے نفرت اور واجد کے لیے پیار بڑھتا گیا۔ سلمہ اکثر و بیشتر واجد کے ساتھ
موبائل فون پر لمبی لمبی باتیں کیا کرتی تھی اور طویل دورانیے کی موبائل گفتگو راتوں میں بھی ہونے لگی۔ لیٹ نائٹ پیکیجز نے تو سلمیٰ کا کام اور آسان کر دیا تھا۔ وہ دل کھول کر واجد سے ہم کلام ہوتی تھی۔ دونوں اکثر شام کے وقت میں پارکوں میں اپنی محبتوں کے عہد کیا کرتے تھے۔ ایک شام سلمیٰ کو پارک میں گفتگو کے دوران وقت کا احساس ہی نہ ہوا کہ رات کے 8 بج گئے۔ سلمیٰ کو ڈھونڈتے ہوئے سیما پارک میں پہنچ گئی اور واجد اور سلمیٰ کو دیکھتے ہی سیکھ پا گئی۔ واجد کو کھری کھری باتیں سنانے کے بعد سیما نے سلمیٰ کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی سلمیٰ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، رو رو کر سارا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ ماں اور بہنوں سے کسی طور بات نہ بنی تو سب نے مل کر سلمیٰ کو کمرے میں بند کر دیا۔ زرینہ خالہ کمرے کے باہر پڑی چوکی پر ڈھہ گئیں۔ الماس نے انہیں ٹھنڈا پانی دیا تو اسے پی کر ان کے حواس بحال ہوئے۔ بہنوں نے سلمیٰ پر بہت پابندیاں لگائیں، بہت روکنا چاہا، اس کا موبائل فون لے لیا، مگر بے سود۔ جس راہ پر سلمیٰ کے قدم اٹھ چکے تھے اب لوٹ کر آنا ممکن ہی نہ تھا۔ خالہ زرینہ عمر رسیدہ تھی، وہ ان حالات سے کافی پریشان تھی۔ اس روز بھی دونوں بہنوں میں جھگڑا ہوا۔ وجہ واجد ہی تھا جس پر خالہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ گھر میں رہنے کی وجہ سے بیرونی معاملات کا پتہ نہ رہتا تھا، تاہم سیما کے منہ سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں سنگین الزامات سنتی تو ان کا دل بیٹھ جاتا تھا۔ اس روز بھی ایسی ہی باتیں سن کر وہ لیٹ گئیں۔ دل میں شدید درد ہوا۔ ماں کی یہ حالت دیکھی تو سب بہنیں گھبرا گئیں۔ الماس سیما نے گارمنٹس فیکٹری سے چھٹی لے لی۔ الماس نے سلمیٰ سے چھٹی کرنے کو کہا کہ آج چھٹی کرتے ہیں، کام پر نہ جاؤ، اماں کا خیال رکھو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں۔ سلمیٰ کی عجب مجبوری تھی، اسے گھر سے باہر جانا ہی تھا۔ کہنے لگی، مجھے آج سہیلی کی بہن کی سالگرہ میں جانا ہے، میں چھٹی نہیں کر سکتی، تم کر لو، میں نہیں رک سکتی۔ ماں کا خیال آیا کہ اس بات پر دونوں لڑ نہ پڑیں، تب ہی بولی، نہیں سلمیٰ بیٹی تم چلی جاؤ، میری طبیعت زیادہ خراب نہیں ہے۔ ماں کا اتنا کہنا تھا کہ سلمیٰ جلدی سے تیار ہو کر گھر سے نکل گئی اور باقی بہنیں اس کا منہ تکتی رہ گئیں۔ سلمیٰ گھر سے نکل کر بس سٹاپ آ گئی، جہاں سے وہ واجد کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر لمبی سیر کو نکل گئی۔ جب سلمیٰ تھکی ماندی گھر لوٹی تو گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ تو کیا اماں نے واقعی اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے؟ اس کو تو گمان بھی نہ تھا، مگر دل ایک مرض ہی ایسا ہوتا ہے، پل کی دیر نہیں لگتی اور دل کا دورہ شدید ہو تو آدمی کو اس دنیا سے اور دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ عورتوں اور مردوں کا مجمع دیکھ کر وہ پریشان ہو کر گھر کے اندر چلی گئی۔ ماں کی میت دیکھ کر دھاڑے مار مار کر روتی ہوئی سیما سے لپٹ گئی۔ محلے کی عورتیں دونوں بہنوں کو دلاسا دینے لگی، بیٹی مت رو، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، تم کیا کر سکتے ہیں، موت پر کسی کا بس نہیں۔ ماں کی وفات کا صدمہ بڑا بھاری تھا کیونکہ اس کا سہارا تھا۔ اب چاروں بہنیں اکیلی رہ گئیں۔ چاروں بہنوں کو سہارا دینے اور زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے زرینہ خالہ کی بڑی بہن جمیلہ خالہ ان کے گھر سرپرست بن کر رہنے لگی۔ چند دن گھر پر رہنے کے بعد بہنوں نے پھر سے کام پر جانا شروع کر دیا کیونکہ پیٹ کا دوزخ تو بھرنا ہی تھا۔ جو سیما بہت افسردہ تھی، ساتھ ہی الماس اور نہید بھی بہت غمگین تھیں۔ سب بہنوں پر سے ماں کی چھاؤں نہ رہی تھی، لیکن خالہ کی صورت میں نگہباں مل گئی تھی جس سے وہ اپنا دکھ سکھ بانٹنا محسوس کرتی تھیں۔ مگر سلمیٰ نے زیادہ آزادی محسوس کی تھی اور روز ہی کام کا بہانہ کر کے وہ واجد کے ساتھ جانے لگی۔ اس دوران الماس کا ایک مہذب گھرانے سے رشتہ آیا اور جمیلہ خالہ نے اس کی شادی کر دی۔ شادی پر ہونے والا سارا خرچہ خالہ نے ہی اٹھایا تھا۔ الماس کی شادی کے بعد جمیلہ خالہ ناہید کو لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی کیونکہ زرینہ خالہ کے گھر کا ماحول کافی خراب ہونے لگا تھا۔ آئے روز دونوں بہنوں کے درمیان کشمکش بڑھنے لگی تھی۔ خالہ اور نہید کے جانے کے بعد سیما اور سلمیٰ گھر میں اکیلی رہ گئیں۔ پہلے تو سیما نے سلمیٰ کو آرام سے سمجھایا مگر وہ نہ مانی تو بڑی بہن نے اس پر سختی شروع کر دی۔ اس نے واجد کو روکا اور کلینک جا کر کہہ دیا کہ اس کی بہن بہانے سے چھٹیاں کرتی ہے، اس کو چھٹیاں نہ دی جائیں۔ اس بات سے سلمیٰ اپنی بہن کی سخت دشمن ہو گئی۔ سیما ہر قدم پر بہن کی نگرانی کرتی، وہ لمحہ لمحہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ کئی بار بہنوں میں بڑی تکرار بھی ہوئی مگر سیما نے ہار نہ مانی کیونکہ وہ زمانے کا مزاج جانتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ان پر انگلیاں اٹھائے۔ جب سلمیٰ نے دیکھا کہ سیما کی سختیاں حد سے بڑھ رہی ہیں تو وہ اس سے چھٹکارا پانے کی فکر میں پڑ گئی۔ ایک روز اس کو واجد کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا کیونکہ سیما کو سخت بخار تھا اور وہ فیکٹری نہ جا سکی۔ جب وہ واجد کے پاس پہنچی تو وہ کوئی دوا لیے کھڑا تھا۔ اس نے سلمیٰ کو بتایا کہ اس شیشی میں زہر ہے، لیب سے نمونہ لیا ہے، نئی دوا بنائی ہے اور کسی جانور پر تجربہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ دوا الماری میں رکھی اور اپنے نگراں سے چھٹی لینے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سلمیٰ نے الماری سے دوا کی شیشی اٹھا کر پرس میں ڈال لی۔ لیب میں سلمیٰ اندر دوسری بار ہی آئی تھی۔ واجد کے ساتھ سیر و تفریح کے بعد شام کو وہ جب گھر پہنچی تو سیما بخار میں بے سود پڑی تھی۔
सलमा ने सीमा को लैब से लाई हुई दवा के चंद कतरे पानी में डालकर पिला दिए और कहने लगी, डॉक्टर से दवा ले आई हूँ, उठो और पी लो। यूं उसने बहन को जहर पिला दिया। दवा पीते ही सीमा को नींद आने लगी, उसका दम घुटने लगा और गला बंद होने लगा। जहर का असर शुरू हो गया, सीमा की हालत गैर होती गई। सलमा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, तुम डॉक्टर को ले आओ, सीमा ने गला पकड़ते हुए कहा। अच्छा बाजी, मैं अभी डॉक्टर को ले आती हूँ। ये कहते हुए सलमा ने घर से बाहर निकलते ही वाजिद को फोन किया। अगर मेरे घर के करीब के क्लिनिक तक आ सकते हो तो भी आ जाओ। वो बोला, बस मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। उसको खबर ना थी सलमा क्या कर चुकी है। सलमा दोबारा घर आई तो सीमा मर चुकी थी। वो घबरा गई, मगर वाजिद के ख्याल से उसको तसल्ली हुई। वाजिद का फोन आया, वो दौड़ी हुई बस स्टॉप पर गई और वाजिद को बताया कि बाजी फौत हो गई है। क्या कह रही हो, वाजिद ने चौंक कर कहा। साथ ही साथ सलमा ने वाजिद को तमाम सूरत हाल बयान कर दी। सलमा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो, तुम अपनी बहन को कत्ल कर आई हो, अब कितने आराम से ये सब मुझको बता रही हो। वाजिद, तुम उसको कत्ल मत कहो, ये बस एक तजर्बा था और ये तजर्बा मैंने तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया है, जो कामयाब रहा। चलो, मुझे ज्यादा रोको नहीं, मुझे जाना है। सलमा, तुम जो चाहे कहो, तुम कातला हो, मैं तुम्हारे साथ निभा नहीं कर सकता। तुम एक संगदिल औरत हो जो अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक कर सकती है, वो भला किसी और के साथ क्या नहीं कर सकती। मुझको माफ रखो, आज से मेरा तुम्हारा वास्ता खत्म। ये कहते ही वो चला गया। कत्ल छुपता नहीं। वो जब घर आई तो कुछ औरतें आई हुई थी, सीमा को मुर्दा देख कर रुक गईं। उन्होंने नहलाने वाली को बुलाया, जिसने मैयत देख कर कहा, मुझे शक है इसे जहर दिया गया है। उस बात की भनक बाहर लोगों को हो गई जो सीमा के मरने पर जमा हुए थे। एक आदमी ने पुलिस को फोन कर दिया। लेडी पुलिस अंदर आ गई। वो लोग सीमा की मैयत को पोस्टमार्टम के लिए साथ ले गए। मोहल्ले वालों को शक था कि शायद डॉक्टर ने कोई गलत दवा दे दी, गालबन गलती की वजह से मौत हुई है, मगर पता चला डॉक्टर उस रोज आया ही नहीं था। सलमा यूं ही क्लिनिक तक जाकर लौट आई थी। बहरहाल जब सलमा से पूछगछ हुई तो उसे असल राज उगलना पड़ा। वाजिद की गिरफ्तारी के लिए छापे पड़े, लेकिन वो रुपोश हो गया और सलमा को पुलिस ले गई। बहन के कत्ल के जुर्म में उसको उम्र कैद की सजा हो गई, मगर जेल में ही उसका ज़हनी तवाज़ुन इस उम्र में बिगड़ गया। कैद पूरी करने से कबल ही वो जेल में फौत हो गई। सच है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।